السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آپ کو پاکستان میں ایسے دانشور اور عالمی دماغ منصوبہ ساز جا بجا نظر آئیں گے جو پاکستان کے مسائل کی بنیادی وجہ آبادی میں بے پناہ اضافے کو بتائیں گے۔ رزق کی پیمائش اور انسانوں کی بہتات کے تناسب کو ناپنے تولنے والے ان زمینی خداؤں کا موجد اعلیٰ مالتھیس تھا، جس نے 1798 میں اپنی مشہور کتاب آبادی کے اصولوں پر ایک مضمون اس نام سے تحریر کی۔ اس کتاب میں اس نے بنی نوع انسان کو خبردار کیا کہ کرۂ ارض پر انسانوں کی آبادی میں اضافہ کی شرح لامحدود ہے، جبکہ اس زمین پر پیداوار کے لیے قابل کاشت علاقے بہت محدود ہیں۔ وسائل کی اس محدودیت کی وجہ سے ایک دن ایسا آ جائے گا جب زمین انسانوں سے اس قدر بھر جائے گی کہ نہ کہیں فصلیں اگ سکیں گی اور نہ ہی خوراک والے جانور رہ سکیں گے، تو پھر ایسے حالات میں انسانوں کو کھانے لگے گا۔ یہ برطانوی معیشت دان، جسے پروفٹ آف پاپولیشن یعنی آبادی کا پیغمبر کہا جاتا ہے، جس دور میں تھیوری پیش کر رہا تھا تو اس وقت یورپ تقریباً پوری دنیا کو اپنی کالونی بنانے میں سرگرم تھا۔ آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور شمالی امریکہ پر برطانیہ کا، افریقہ پر فرانس کا، جنوبی افریقہ پر اسپین اور مشرق بعید پر ہالینڈ کا قبضہ تھا۔ دنیا کے یہ خطے چونکہ وسائل سے مالا مال تھے، اس لیے یورپ سے لوگ ہجرت کر کے ان علاقوں میں آباد ہونے لگے۔ 1846 سے 1890 تک یورپ سے نقل مکانی کرنے والوں کی تعداد سالانہ 30,70,000 تھی۔ اس کے بعد 1891 سے 1910 تک یہ تعداد 9,11,000 اور 1910 سے 1930 آنے تک یورپی نسلوں کی 5 کروڑ آبادی دنیا کے ان محکوم خطوں میں جا بسی تھی۔ یہ خطے ایسے تھے جو وسائل سے مالا مال تھے، جیسے ہندوستان، جسے سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا۔ امریکہ کے دونوں بر اعظموں میں مالتھیس کے اصولوں پر کام کرنے کا ایک خوفناک سنہری طریقہ اختیار کیا گیا کہ وہاں پر موجود ریڈ انڈین آبادوں کا مکمل قتل عام کر کے انہیں صفحہ ہستی سے ہی مٹا دیا گیا۔ کولمبس کا 1492 میں امریکہ دریافت کرنا دراصل ایک مسلسل نسل کشی کا نقطہ آغاز تھا۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق شمالی اور جنوبی امریکہ کے بر اعظموں میں رہنے والے 2 کروڑ ریڈ انڈین قتل کیے گئے۔ جو بچ نکلے انہیں مہذب جمہوری حکومتوں نے چند مخصوص علاقے بنا کر اور انہیں ان میں رکھ کر ایک تماشا گاہ بنا دیا گیا، یا پھر وہ خوف کے مارے خود ہی ایمازون جیسے جنگلوں میں جا کر آباد ہو گئے۔ اسی طرح آسٹریلیا میں آباد 2.5 لاکھ مقامیوں میں سے 2 لاکھ کے قریب قتل کر دیے گئے یا انہیں بھوک اور بیماری سے مار دیا گیا۔ اس قتل عام کے نتیجے میں امریکہ کے دونوں بر اعظم آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ آج ایسے لگتے ہیں جیسے یہاں کبھی گوروں کے سوا کوئی اور آباد ہی نہیں تھا۔ معاملہ ایشیا اور افریقہ پر آ کر پھنس گیا، جن کی بڑھتی ہوئی آبادی دنیا میں ان آباد کار طاقتوں کے لیے دن بدن خطرہ بننے لگی۔ دوسری جانب یورپ میں خاندانی زندگی کے ٹوٹنے، جنسی تعیش پسندی اور انفرادی دوڑنے مانے حمل طریقوں کا چلن عام کر دیا اور یورپ کی آبادی آہستہ آہستہ سکڑنے لگی۔
ایک جانب یورپ کی آبادی کم ہو رہی تھی اور دوسری طرف ایشیا اور افریقہ کی آبادی میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا۔ اسی خوف کی وجہ سے برطانیہ کے بادشاہ جارج ششم نے 1944 میں ایک تحقیقاتی کمیشن قائم کیا جس کا نام تھا، اور اس نے اس کا نام بھی ایک دیا، اور اس کمیشن نے یہ رپورٹ مرتب کی کہ ہماری محکوم کالونیوں میں آبادی میں تیز رفتار اضافے کی وجہ سے ہمیں شدید معاشی خطرات لاحق ہیں، اور ایک دن ایسا آ سکتا ہے کہ ہمارے لیے ان علاقوں کو اپنی زیر نگی رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ اس رپورٹ کے منظر عام پر آنے کے ساتھ ہی دوسری جنگ عظیم کا بھی خاتمہ ہو گیا، اور اب دنیا پر یورپ کی ان عالمی طاقتوں کا راج تقریباً ختم ہو گیا۔ ایک معاہدے کے تحت کالونیاں آزاد ہونے لگی اور امریکہ نے دنیا کو اپنی معاشی قوت سے غلام بنانا شروع کر دیا۔ خود تباہ حال یورپ بھی اب اپنی نئی تعمیر کے لیے مارشل پلان کے تحت امریکہ کا ہی دست نگر ہو گیا، اور اسے اپنی حفاظت کے لیے نیٹو جیسے اتحاد میں شامل ہونا پڑا۔ امریکہ نے جیسے ہی دنیا پر بذریعہ عالمی مالیاتی فنڈ IMF اور سودی مالیاتی نظام سے معاشی غلبہ اور کنٹرول حاصل کیا تو اسے فوراً وہی فکر لاحق ہوئی جو برطانیہ کے جارج ششم کو ہوئی تھی، یعنی امریکہ کو بھی ایشیا اور افریقہ کی بڑھتی ہوئی آبادی سے خوف آنے لگا۔ 1974 وہ سال ہے جب امریکہ نے عالمی سطح پر پٹرول کی خریداری کو ڈالر کے ساتھ منسلک کروا کر اپنے کاغذی ڈالر کو دنیا کی واحد معاشی حقیقت بنا لیا تھا۔ تو اسی سال 10 دسمبر 1974 کو کیسنجر رپورٹ کے نام پر ایک خوفناک منصوبہ تیار کیا گیا۔ یہ خفیہ دستاویز اب نیشنل سیکورٹی آرکانیوز میں منظر عام پر آ چکی ہے۔ اس رپورٹ کا عنوان ہے امریکہ کی سیکورٹی اور بیرونی دنیا میں مفادات پر دنیا کی بڑھتی ہوئی آبادی کے اثرات۔ یہ رپورٹ 5 مختلف محکموں نے مل کر تیار کی، جن میں CIA، وزارت خارجہ، وزارت دفاع، USAID اور وزارت زراعت شامل تھے۔ اس رپورٹ کے بعد امریکہ میں جتنے بھی پالیسی پیپرز لکھے گئے، عالمی منصوبے بنائے گئے یا مہمات شروع کی گئی، ان سب میں یہ رپورٹ بنیادی اور کلیدی حیثیت رکھتی رہی ہے۔ اس رپورٹ کا بنیادی مقصد دنیا کی آبادی کو کنٹرول کرنا اور اس کے ذریعے پسماندہ اور غیر ترقی یافتہ علاقوں کو اپنے قبضے میں رکھ کر ان کے معدنی وسائل کو اپنی دسترس میں لانا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق ایسے تمام ممالک جن میں آبادی مسلسل بڑھ رہی ہے، وہاں زبردستی اسے کنٹرول کرنے کے لیے، آبادی کم کرنے کے لیے عالمی پروگرام شروع کروانے ہوں گے، اور ساتھ ہی ان ملکوں میں سخت قانون سازی کے ذریعے آبادی کو بڑھنے سے روکنا ہوگا۔ اگر ان تمام ملکوں کی آبادی اس قانونی اور ترغیباتی طریقے سے بھی کم نہ ہو رہی ہو تو پھر ان ملکوں کو آپس میں لڑانا یا پھر ان پر جنگیں مسلط کرنا ہوں گی تاکہ لوگوں کی کثیر تعداد ختم ہو جائے۔ ان ممالک میں بھارت، بنگلہ دیش، پاکستان، نائجیریا، میکسیکو اور انڈونیشیا، برازیل، فلپائن، تھائی لینڈ، مصر، ترکی، ایتھوپیا اور سوڈان وغیرہ شامل ہیں۔ ان تمام ممالک کے لیے اقوام متحدہ کے تحت پاپولیشن فنڈ قائم کیا گیا اور اس کے بینرز کے تحت تمام ملکوں میں پاپولیشن کنٹرول کے پروگرام شروع کیے گئے، جن میں سب سے اہم اسقاط حمل کو جائز قرار دینا تھا۔ جو ملک اسقاط حمل پر قانون سازی کرے گا اس کی امداد میں اضافہ کر دیا جائے گا۔
مانے حمل ادویات کی مفت تقسیم اور مستقل نسبندی کی سہولیات ارزاں طور پر یا مفت فراہم کرنا شامل تھا۔ بچوں کے نصاب میں آبادی کے بڑھتے خطرات کے مضامین شامل کرنا اور کسی بھی ملک میں اگر قدرتی آفات آئیں تو ان کی پیش بندی کے لیے اقدامات کی حوصلہ شکنی کرنا ضروری تھا۔ سب سے اہم یہ تجویز تھی کہ ہم جنس پرستی کو فروغ دینے کے لیے ٹرانسجینڈر کے حقوق کو انسانی حقوق میں سب سے زیادہ اہمیت دی جائے تاکہ مرد، عورت کے جنسی تعلقات اور شادی کو عام کیا جا سکے۔ جارج کارلین امریکہ کا مشہور و مقبول سٹیج کامیڈین تھا۔ وہ اکیلا ہزاروں لاکھوں کے مجمع سے براہ راست مخاطب ہوتا اور جب تک سٹیج پر رہتا اپنے لطیفوں، چٹکلوں اور طنز و مزاح سے بھرپور گفتگو سے ماحول کو سحر میں جکڑے رہتا۔ اسے اپنے دور کا بہت بڑا سماجی نقاد کہا جاتا تھا۔ اس کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ اس نے جب امریکی میڈیا پر بولے جانے والے 7 غلیظ اور فحش الفاظ اس کے خلاف اپنے شوز میں مزاحیہ انداز میں احتجاج شروع کیا تو امریکہ کی سپریم کورٹ نے 1978 میں اپنے مشہور فیصلے جو انہی کی وجہ سے 7 ڈرٹی ورڈز 7 گندے الفاظ کے نام سے جانا جاتا ہے، اس میں حکومت کو اختیار دیا کہ وہ میڈیا سے اس طرح کے فحش اور غیر اخلاقی الفاظ سنسر کر سکے۔ جارج کارلین امریکہ کی دنیا پر مسلط کی گئی جنگوں کا سخت ناقد تھا۔ نیو یارک کے ایک بہت بڑے ہجوم کی تالیوں کے بیچ اس کے مزاح میں رچے طنزیہ فقرے رونگٹے کھڑے کر دیتے ہیں۔ اس نے کہا، ہمیں جنگ پسند ہے، ہم جنگ سے محبت کرنے والی قوم ہے۔ ہمیں جنگ اس لیے پسند ہے کیونکہ اب ہم اس میں ماہر ہو چکے ہیں۔ ہماری یہ مہارت اس لیے ہے کہ ہم نے اس کی بہت زیادہ پریکٹس کی ہے۔ یہ ملک صرف 200 سال پرانا ہے لیکن 10 بڑی جنگیں لڑ چکا ہے۔ ہم ہر 20 سال میں ایک بڑی جنگ میں کودتے ہیں۔ ہم کسی اور کام میں تو مہارت رکھتے ہی نہیں، نہ ہم اچھی کاریں بنا سکتے ہیں اور نہ ہی ٹی وی سیٹ اور وی سی آر۔ ہم نے اپنے بوڑھوں کا خیال رکھنے کے قابل نہ ہیں اور نہ ہی اپنے نوجوانوں کو پڑھانے کی استطاعت رکھتے ہیں۔ لیکن تالیاں بجاؤ، ہم بم ٹھیک نشانے پر مارتے ہیں، خاص طور پر اگر وہ ملک گندمی رنگ والوں کا ملک ہو۔ یہ ہمارا خوش کن مشغلہ ہے، دنیا میں یہی ہماری واحد کارکردگی ہے، گندمی لوگوں پر بم برسانا۔ آپ کو یاد ہے کہ آخری دفعہ ہم نے کب سفید فام لوگوں پر بم برسائے؟ کیا ہم نے کبھی سفید فام لوگوں پر بم برسائے؟ ہاں، یاد آیا، صرف جرمن واحد سفید قوم ہے، وہ بھی اس لیے یہ لوگ ہمارے اس شوق کے راستے میں آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ اس دنیا پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ ان عقل کے اندھوں کو معلوم نہیں تھا یہ صرف ہمارا حق ہے۔ دوستو، یہ بلیک کامیڈی اس شخص کے 1992 کے ایک شو کی تھی جب امریکہ عراق کی پہلی جنگ ابھی ختم ہوئی تھی۔ اس کے بعد تو 11 ستمبر آیا اور امریکہ نے 20 سال تک مسلم دنیا کو جنگ کے شعلوں میں لپیٹ دیا اور اب وہ روس، یورپ اور چین کو جنگ میں الجھا کر خود 7 سمندر پار بیٹھ کر اسے کنٹرول کرنا چاہتا ہے۔ دنیا کا کوئی تجزیہ کار یا عسکری اور سیاسی ماہر اس سے انکار نہیں کرتا کہ امریکہ کی ساری معیشت اسلحہ اور جنگ کے گرد گھومتی ہے، لیکن ان جنگوں کے پیچھے امریکہ کے پالیسی سازوں کی اس شیطانی اور خونی خواہش پر بہت کم لوگ گفتگو کرتے ہیں کہ امریکہ اس دنیا میں انسانوں، خصوصاً سیاہ فام اور گندمی افراد کی آبادی کو مختلف طریقوں سے کم کرنے کے ہدف پر گامزن ہے۔ انہی طریقوں میں سے ایک طریقہ جنگ بھی ہے۔
جسے وہ آخری حربے کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ باقی طریقوں میں پاپولیشن کنٹرول کے عالمی نظام کے تحت مختلف طریقے، مثلا خاندانی نظام کی شکست و ریخت کے ساتھ ساتھ ہم جنس پرستی کو آئینی اور قانونی تحفظ دینا بھی شامل ہے۔ پروگرام کی کامیابی کے لیے امریکہ اپنے تمام حربے استعمال کرتا ہے جو جنگی نوعیت کے ہیں۔ ان میں سے معاشی پابندیاں لگانا ایک چھوٹا حربہ ہے۔ جب نائجیریا نے مانع حمل ذریعوں اور ہم جنس پرستی کو قانونی تحفظ دینے سے انکار کیا تو امریکہ نے اس کی معاشی اور فوجی امداد روک دی اور اس کے لیے بوکو حرام جیسا گروہ اپنی مدد سے کھڑا کر دیا۔ جب ایکواڈور نے اسقاط حمل کو قانونی بنانے سے انکار کیا تو اقوام متحدہ نے عین کرونا کے دنوں میں مدد روک دی۔ جب کینیا کی حکومت نے مشہور کمپنی میرسٹاپ سے، جو دنیا بھر میں اسقاط حمل کے بارے میں بدنام ہے، اس کے بارے میں شواہد پیش کیے، وہ خفیہ طور پر لاکھوں عورتوں کے خطرناک نوعیت کے اسقاط حمل کر رہی ہے، تو امریکہ نے ان شواہد پیش کرنے والے محکموں کے سربراہوں پر مقدمے چلانے کا مطالبہ کیا۔ جب یمن نے اسقاط حمل کے تحفظ کا قانون بنانے سے انکار کیا تو اقوام متحدہ کے پاپولیشن فنڈ نے خوراک کی سپلائی روک کر لاکھوں بچوں کو بھوک سے مرنے دیا۔ زمبیا، جہاں 11% افراد ایڈز کا شکار تھے، انہوں نے ہم جنس پرستی کو قانونی بنانے سے انکار کیا تو اس کی تمام عالمی امداد روک لی گئی۔ وہ امریکہ جسے جنگ و جدال پر سرمایہ خرچ کرنے سے فرصت نہیں، اس نے خود اور اقوام متحدہ کے ذریعے اربوں ڈالر دنیا کے مختلف ممالک کو آبادی کم کرنے کے پروگرام کے لیے دیے۔ چین جیسے خود مختار ملک کو بھی $1 کروڑ سالانہ کے حساب سے 2017 تک امداد دی گئی اور چین میں زبردستی نسل بندی اور اسقاط حمل کروائی گئی۔ پیرو میں 1995 سے 1997 تک صرف 2 سالوں میں 3 لاکھ خواتین کی نسل بندی کرائی گئی۔ یوگنڈا میں ایڈز پھیلا تو 1991 میں 21% افراد اس کا شکار ہوئے۔ انہیں خوف دلا کر زبردستی کنڈوم استعمال کروانے کو کہا گیا، لیکن اس سے کچھ فرق نہ پڑا تو حکومت نے کنڈوم کے استعمال کی بجائے لوگوں کی اخلاقیات اور طرز زندگی کی تبدیلی پر زور دیا تو 2004 میں یہ تعداد صرف 6% رہ گئی۔ اس اخلاقی برتری کے پروگرام کے خلاف عالمی سطح پر ایک مہم شروع کی گئی اور صدر یوری موسوینی کو تختہ مشق بنایا گیا اور اقوام متحدہ نے اپنی تمام امداد روک دی۔ انہی طریقوں سے پوری دنیا کے غیر ترقی یافتہ ممالک میں جبری نسل بندی، اسقاط حمل اور مختصر خاندان کو عوام پر زبردستی تھوپا گیا۔ کسنجر پروگرام جو دنیا کی آبادی کو کم کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا، اس کے اہم ممالک میں 200 پاکستان، انڈونیشیا، بھارت، بنگلہ دیش، نائجیریا، میکسیکو، فلپائن، تھائی لینڈ، مصر، ترکی، ایتھوپیا اور کولمبیا ہیں۔ ان کے علاوہ دنیا کے 80 ممالک میں اقوام متحدہ کے پروگرام نصف صدی سے چلے آ رہے ہیں۔ کسنجر رپورٹ نے یہ خطرہ ظاہر کیا ہے کہ زمین زیادہ سے زیادہ 11 ارب افراد کا بوجھ اٹھانے کی صلاحیت رکھتی ہے، لیکن جس رفتار سے اس کی آبادی بڑھ رہی ہے، 2100 کے آنے تک کرۂ ارض پر 22 ارب افراد ہوں گے، اور یہ 22 ارب افراد کی اکثریت چونکہ کم ترقی یافتہ ممالک سے ہوگی، اس لیے یہ بھوکے ننگے یورپ، امریکہ، آسٹریلیا اور کینیڈا جیسے ممالک پر چڑھ دوڑیں گے۔ کسنجر پروگرام کی تعیش پرستی اور اخلاقی باختگی نے دوسری طرف پورے یورپ کی آبادی کو بدترین زوال کا شکار کر دیا، اور جو آبادی 60 کی دہائی میں 30 لاکھ سالانہ کی تعداد سے بڑھ رہی تھی، 2005 سے 2022 تک صرف 70,000 سالانہ کی تعداد میں بڑھتی رہی ہے،
اور اس سال تو حیرت یہ ہوئی کہ 1 جنوری 2011 کو یہ آبادی 44 کروڑ 70 لاکھ تھی اور 1 جنوری کو یہ آبادی 44 کروڑ 68 لاکھ ہو چکی ہے۔ یعنی شرح اضافہ میں کمی نہیں بلکہ الٹا 2 لاکھ افراد کم ہو گئے۔ اس وقت یورپ میں 15 ممالک ایسے ہیں جہاں نوجوانوں کی تعداد اس قدر کم ہو چکی ہے کہ انہیں روزمرہ کاروبار مملکت چلانے کے لیے باہر سے لوگ منگوانے پڑتے ہیں، جبکہ بوڑھوں کی تعداد اتنی بڑھ گئی ہے کہ ان کی دیکھ بھال مشکل ہو چکی ہے، کیونکہ یورپ نے ایک ایسا اخلاق باختہ معاشرہ تخلیق کر لیا ہے جو جنسی لذت اس خوف سے بے پرواہ ہو کر حاصل کرتا ہے کہ اولاد نہیں ہوگی۔ اولاد اس لیے حاصل نہیں کرتا کہ کون یہ جنجال پالے اور پھر اس اولاد نے آخرکار اسے اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ کر جانا ہے، تو پھر کیوں ان کی پرورش کا بوجھ اٹھائے۔ عام جنسی زندگی خاندانی بندھنوں سے آزاد ہو چکی ہے اور ہم جنس پرستی کا طوفان نسل انسانی کے خاتمے کی جانب رواں ہے۔ اس کے مقابلے میں غیر ترقی یافتہ ممالک کی آبادی مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ایسے میں امریکہ بم نہ برسائے، قتل و غارت نہ کرے، جنگ نہ چھیڑے تو کیا کرے؟ تو دوستو، اب امریکہ کا سب سے بڑا نشانہ پاکستان اور انڈونیشیا ہے، کیونکہ ان کی آبادی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے۔ تو اس وقت امریکہ کے صدر جو بائیڈن ہیں، جن کی نگرانی کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اس لیے جو بائیڈن صاحب کی جو تصویر ہے وہ تھم میل پر لگائی گئی ہے۔ اصل میں یہ مقالہ اوریا مقبول جان صاحب کا ہے۔ تو دوستو، آپ کو امید کرتا ہوں اچھا لگا ہوگا۔ اس وقت امریکہ پوری دنیا کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے اور امریکہ کے اس وقت صدر جو بائیڈن ہے، یہ سب کچھ انہی کی نگرانی میں ہو رہا ہے۔ جو بائیڈن صاحب جو کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ کر رہے ہیں اور اقوام متحدہ جو بائیڈن کا ساتھ دے رہی ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن TV پر نئے ہیں تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔